أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة القمر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة قریب آ گئی قیامت، وانشق القمر اور شق ہو گیا چاند۔ قیامت بہت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے، چاند پھٹ گیا۔ اقتربت الساعہ حروف میں اضافے کی وجہ سے مبالغہ پیدا ہوتا ہے اور میننگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ قدر اقتدر، قیامت بہت قریب آ گئی ہے۔ ویسے تو ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے، لیکن قیامت کو بہت قریب اس لیے فرمایا کہ دنیا پر گزرے ہوئے وقت کے مقابلے میں باقی رہنے والا وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اب اس کے فنا اور قیامت کے قیام کا وقت بہت ہی قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں، بلکہ قیامت ہی آئے گی۔ اب سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا۔ وانشق القمر، چاند کا پھٹنا اس بات کی علامت ہے کہ قیامت جس کی تمہیں خبر دی جاتی رہی ہے بہت قریب آ گئی ہے، کیونکہ جب چاند جیسا عظیم کرہ پھٹ سکتا ہے تو زمین و آسمان، سورج اور ستارے بھی پھٹ کر دوسری صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی چند آیات پیچھے سورۃ النجم میں ہم نے پڑھا کہ وہ ستارے کی پوجا کیا کرتے تھے، کیوں کہ وہ انہیں بڑا روشن لگتا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک ہم ایک قطبی ستارے کا تبصرہ اور اسی کے بارے میں سنتے رہتے تھے اور دیکھتے تھے اور ڈھونڈتے تھے۔ چلو یہ بات تو کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کی پوجا ہی شروع کر دینا، اور یہ تک بھی کہا جاتا تھا کہ اس ستارے کی طرف پاؤں کر کے سونا نہیں ہے، اس طرف قطبی ستارہ ہے۔ ابھی جب ہم سورۃ النجم پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں وہی بات آ رہی تھی کہ روشن ستارہ وہی ہوگا جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ یہاں فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن یہ زمین اور زمین سے بدل دی جائے گی اور سب آسمان بھی اور لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو اکیلا ہے، بڑا ہی زبردست ہے۔ قرآن مجید میں ماضی کے صیغے مستقبل کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ جب زمین اور آسمان جیسی ہیوج چیزیں، چاند پھٹ گیا تو کس چیز کو تم پوج رہے ہو؟ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ بس اس حقیقت کو ماننا اور جاننا ہوگا۔ یہی ایمان کے تقاضے ہیں، یہی اسلام کہتا ہے ہمیں مسلمان کو کہ تبھی تم مسلمان ہوگے تب جب دل و جان سے اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرو گے، تابع فرمان ہو جاؤ گے۔ کیا بتانا مقصود ہے؟ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ شیطان کہے گا جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا، سچا وعدہ، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو میں نے تم سے خلاف ورزی کی۔ اس مقام پر بھی بعض مفسرین کا آپس میں اختلاف ہے۔ چاند کا پھٹنا قرآن سے ثابت ہو گیا اور حدیث سے بھی ثابت ہو گیا، اور قرآن میں ایک ہی بار اس کا ذکر آیا، اور تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑوں میں پھٹ گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا اور ایک ٹکڑا اس کی دوسری جانب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گواہ ہو جاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ گیا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معجزہ دکھانے کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چاند کا پھٹنا دکھایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مکہ میں چاند پھٹ گیا، یہاں تک کہ 2 ٹکڑے ہو گیا تو مکہ والے کفار قریش کہنے لگے یہ جادو ہے۔ اور پھر چاند کا پھٹنا آج تک سائنس اس بات کی گواہ ہے۔ سائنس مان جائے گی تو ہم مانیں گے؟ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو چاند کا پھٹنا دکھا دیا، تو اس میں شک کی کون سی بات رہ جاتی ہے پیچھے؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس میں بحث مباحثے کی کوئی بات نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ علماء کرام نے اس میں قیامت کا قریب آنا اور چاند کا پھٹنا ہمیں بتایا ہے، سمجھایا ہے اور ڈرایا ہے کہ دونوں، اگر چاند پھٹ سکتا ہے تو قیامت کیوں نہیں آ سکتی؟ کفار مکہ جب اپنے سوال کے جواب میں اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر ایمان نہ لائے تو ان پر پہلی قوموں کی طرح عذاب کا آ جانا یقینی ہو گیا۔ نبیوں کے معجزے دیکھ کر ایمان نہ لانے والی اقوام ہم پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ان پر کیسے کیسے عذاب آئے۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، تم کہو میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر کے سوا کچھ بھی نہیں، میں تو ایک انسان ہوں۔ معجزات جو لاتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لاتا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں۔ بے شک چاند کا پھٹنا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نشانیاں برکت شمار کرتے، فرماتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے اور ہم کھانے کی تسبیح سن رہے ہوتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک برتن لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس میں رکھا تو پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پھوٹنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بابرکت وضو کے پانی پر آ جاؤ، اور برکت آسمان سے ہے، یہاں تک کہ ہم سب نے وضو کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرا وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے تو منہ پھیر لیتے اور کہتے یہ تو ایک جادو ہے۔ اللہ رب العزت نے معجزات دکھائے، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعة وانشق القمر